علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افضل ایام هذه الدنيا ایام العشر رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير حدیث نمبر 1133۔ معزز سامعین حضرات، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو ذکر خیر کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھ کر یہاں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کسی مجلس میں اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرے، شریعت کی باتیں ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ حدیث کی بات ہے اور صحیح مسلم شریف کی بات ہے، لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة، کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، شریعت کی باتیں سن رہے ہوں، شریعت کی باتیں ہو رہی ہوں، تو ایسے میں اس مجلس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اس پر رحمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جلسہ سننے جاتے ہیں، بس سو گئے، اس کو اتنا سکون ملتا ہے وہاں پہ جا کے، گھر میں اس کو چین نہیں ملتا ہے، لیکن وہاں جا کے اس کو اتنا سکون ملتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی معلومات کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، قرآن کی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، میرے نبی کی جو حدیث ہے اس کو سیکھنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول
کے ذکر خیر کے لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ معزز سامعین حضرات، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق جو فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں۔ محترم حضرات، جس طریقے سے مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتابوں میں سب سے افضل قرآن مقدس ہے، دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، انبیاء کرام میں سب سے افضل اور سب سے اعظم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے افضل ایام ہذہ الدنیا، کہ اس دنیا میں جو دن اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان میں سب سے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے 10 یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، جو شروع کے ایام ہیں جن میں حج ہوتا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، تو یہ شروع کا جو دن ہوتے ہیں، جس مہینے میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں، تو جس دن سے چاند نکلتا ہے اس کی پہلی تاریخ سے لے کر کے یہ 10 تاریخ تک یہ عشرہ ذی الحجہ، عشر کے معنی 10، عشر کے معنی 10، عشرہ ذی الحجہ، تو ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ سامعین حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارا گناہ اتنا زیادہ ہے، ہر قدم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم گناہ کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے غلطی کرنا، انسان کی فطرت ہے گناہ کرنا، وہ غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے لیے بے شمار مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ بہت سے ایسے موقع اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے رکھا ہے جن موقعوں کو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے، جن موقعوں پہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اور کتاب و سنت کے مطابق چل کر وہ اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 دنوں کی۔ 10 دنوں سے مراد اکثر مفسرین کرام نے، بالخصوص امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ ذی الحجہ مہینہ جو حج کا مہینہ ہے، اس مہینے کا جو شروع کے 10 دن ہیں یہ 10 دن مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا ہے، اللہ رب العالمین کا کسی چیز کو بیان کر دینا اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ ان 10 دنوں کی بہت ساری اہمیت ہے، لیکن قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو بیان کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے ان 10 دنوں کی، اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے اور وہ ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ بروج بھی آپ نے سنا ہوگا، سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں بھی قسم کھاتے ہوئے فرمایا وشاہد و مشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے اور اس دن کی جس دن حاضر ہوا جائے۔ اکثر مفسرین کرام نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن بتایا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو قتادہ نے لکھا ہے، صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کی
ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں، شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سامعین حضرات، قبل اس کے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج سے متعلق 2-3 حدیث بیان کر دوں سب سے پہلے، اس کے بعد میں عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں بات کروں گا۔ حضرات گرامی، جس طریقے سے آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ذوالحجہ، ذو منے والا، حج منے حج، حج والا مہینہ، ذو منے والا اور حج کے معنی حج، حج والا یعنی حج والا مہینہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں لوگ، تو چونکہ اس مہینے کی نسبت حج کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں دور دراز سے، مختلف گوشوں سے، مختلف ملکوں سے لوگ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ان سے معافی طلب کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف ملکوں سے وہاں جاتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین سے معافی چاہنے کے لیے۔ اور حج کے بارے میں آتا ہے کہ من حج حاج البیت ولم یفسق ولم یرفث، کہ جس نے اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کیا، کوئی بےہودگی نہیں کی، کوئی بےہودگی نہ کرتے ہوئے، کوئی گناہ نہ کرتے ہوئے، بالکل پاک صاف ہو کر کے اور نیت کی پاکی کے ساتھ وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، تو رجع کا یوم ولدت امہ، وہ وہاں سے اس طرح پاک صاف ہو کر کے اور اس طرح سے گناہوں سے کلین ہو کر کے آتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے اس کو۔ جس طریقے سے نومولود نیا پیدا ہونے والا بچہ کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب آدمی حج سے واپس آتا ہے تو بالکل کلین ہو کر کے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مقبول حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ گویا کہ اگر ہم حج کریں گے تو ہمیں اس کا بدلے میں کیا ملے گا؟ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں، حدیث کا علم سیکھتے ہیں، مجلسوں میں اکٹھا ہونے کا ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے بدلے میں ہم اللہ کی جنت کو پالیں۔ اور حج کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب اسلام قبول نہیں کیا، جنگ خندق کے بعد جا کے دھیرے دھیرے ان کے دل کے اندر اسلام کی روشنی جانا داخل ہونا شروع کی۔ دھیرے دھیرے جنگ خندق کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جب وقت آیا، جب مرنے کے وہ قریب ہو گئے، تو دیوار کی طرف منہ پھیر کے رونے لگے، دیوار کی کروٹ بدل لیے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو آپ کو خوشخبری دی ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رونا نہیں چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 وقت کا ذکر کرتے ہیں، ان میں سے 2 وقت ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان گناہوں کو یاد کر کے، میں ان غلطیوں کو یاد کر کے، میں ان ظلم و زیادتی کو یاد کر کے روتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین میری گرفت نہ کر لے، کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ کیوں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا، اسلام لانے والوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ ہماری ہمیشہ کوشش رہے کہ
کہ کس طریقے سے موقع ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دیں، ان کو تہہ تیگ کر دے. یہ ہماری پہلی کوشش تھی. اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے. جنگ بدر میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، جنگ احد میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، جنگ خندق میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے. اس کے بعد جا کر کے دھیرے دھیرے ان کے اندر اسلام کی سمجھ آئی، دھیرے دھیرے ان کے دل کے اندر اسلام کی روشنی گئی اور پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ میں نے ایک زمانے میں سوچا تھا کہ محمد کو قتل کر دوں گا. کتنا غلط ارادہ تھا میرا. اگر مجھے اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ کر لے تو میرا کیا ہوگا. تو جب وہ اسلام لانے کے لیے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. اس شرط پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ بیعت کروں گا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میں آپ سے وعدہ کروں گا. اس شرط پر میری ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس شرط پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. وہ اپنی پچھلی غلطیوں کو یاد کر کے روتا ہے، وہ اپنی پچھلی غلطیوں کو یاد کر کے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا تکلیف میں محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پہ اسی شرط پہ میں بیعت کروں گا جب آپ یہ مجھے وعدہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. پھر حضرت حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسلام جو آدمی حالت کفر میں تھا اگر وہ اسلام لے کے آتا ہے تو پہلے کے جتنے گناہ تھے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ مٹا دیے جاتے ہیں. والہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے سے ہجرت کا اتنا ثواب ہے کہ ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی اسی حدیث کے اندر ہے والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج بھی اپنے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں. تو حج کی یہ فضیلت ہے. لیکن میرے بھائیوں سوال یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس روپیے ہے، جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ حج کو جائیں، 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے وہ بیت اللہ کا حج کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے. لیکن جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس دولت موجود نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے تب جا کے پیٹ پالتا ہے، کسی طریقے سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کا تن ڈھانکتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ جو غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ کیا کریں گے؟ انہیں کیسے ثواب حاصل ہوگا؟ لیکن اللہ رب العالمین بہت مہربان ہیں. اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے ماں سے بھی زیادہ، آپ کی ماں آپ کے لیے جتنا مہربان ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کے لیے مہربان ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے مجبور، غریب، نادار شخصوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی ان 10 دنوں میں بہت ساری فضیلت رکھی ہے اور بہت سارے موقع ایسے فراہم کیے ہیں کہ بندہ گھر میں رہ کے بھی، بیت اللہ کا حج نہ کرتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اللہ کو راضی کروا سکتا ہے. اس کے لیے بہت سارے نسخے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک حدیث کے اندر ہے اس کی افضلیت کو بتاتے ہوئے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی ڈیز ہیں، وہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جن دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، من یوم عرفہ من ہذه الایام، یعنی عرفہ کے جو 10 ایام ہیں ان 10 دنوں میں جو اعمال آپ انجام دیں گے، جو نیک کام کریں گے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ان 10 دنوں میں جو آپ نیک کام کریں گے ان کی فضیلت سال کے دوسرے ایام کے مقابلے میں، دوسرے ڈیز کے مقابلے میں ان ایام میں فضیلت زیادہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا وقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو نیک کام کریں گے ان کی فضیلت دوسرے دنوں میں نیک کام کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو کیا جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو جہاد سے بھی زیادہ نیکیاں اس 10 دن میں جو کام کریں گے، نیکی کریں گے، اس کی فضیلت
جہاد سے بھی زیادہ ملے گی، اس کی نیکی جہاد سے بھی زیادہ ملے گی. جبکہ جہاد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی شان و عزت کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جان دینا بہت بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ آتا ہے، جہاد کی اتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول تمنا کرتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے، میں بھی دل میں تمنا کرتا ہوں کہ میں بھی جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. یہ جہاد کی فضیلت ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر جہاد کوئی آدمی کرتا ہے تو کیا جہاد کی فضیلت سے بھی زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں نیک کام کرنے کی ہے؟ ان 10 دنوں میں جو ہم نیک کام کریں گے، نیکی کریں گے، وہ زیادہ ہے جہاد کرنے کی فضیلت سے بھی، جہاد کی نیکی سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت عشر ذی الحجہ میں نیک کام کرنے کی ہے. ہاں ایک کنڈیشن بتایا اللہ کے رسول نے، ایک کنڈیشن اللہ کے رسول نے بتایا، اِلَّا رَجُلٌ، ہاں ایسا آدمی خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، وَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کو زیادہ نیکی ملے گی، اس جہاد کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی نارمل جہاد میں جاتا ہے، جہاد کر کے واپس آ جاتا ہے، اس جہاد سے بڑھ کر فضیلت ان 10 دنوں میں جو نیک کام کریں گے اس کی زیادہ فضیلت ہے. اگر آپ ان 10 دنوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل نماز پڑھتے ہیں تو عام جہاد سے، جو نارمل جہاد ہے کہ آدمی جہاد میں گیا گھر واپس آ گیا، اس جہاد سے بڑھ کر ہے اگر آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں، اس جہاد سے بڑھ کر ہے اگر آپ اس 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اس جہاد سے بڑھ کر ہے ان دنوں میں اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ حدیث کی بات ہے. سامعین حضرات، اس مہینے کی اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ما من عمل اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے. عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جتنے بندوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، سال کا کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن زیادہ اللہ رب العالمین معاف کرتے ہوں. بلکہ سال کے اتنے دنوں میں سب سے زیادہ بخشش اور سب سے زیادہ مغفرت اگر اللہ رب العالمین کرتا ہے تو وہ عرفہ کے دن میں کرتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ انہو لا یدنو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے. وَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں کو لے کر کے فخر کرتے ہیں. فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، حاجیوں کی طرف اشارہ کر کے، جب عرفات کے میدان میں حاجی لوگ ہوتے ہیں، حاجیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے، میرے فرشتوں یہ بندے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ دنیا کے مختلف گوشوں سے، دنیا کے مختلف ملکوں سے، نہ جانے کس کس گاؤں سے، کس کس شہر سے، یہ کہاں سے بھٹکتے بھٹکتے یہ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا گھر کے حج کے لیے آئے ہیں، ہماری اتنے پیسے خرچ کر کے، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر کے، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، ایک موٹی رقم خرچ کر کے، 5 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے یہ ہمارے دربار میں آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ فرشتوں کو عرض کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ما اراد ہؤلاء. دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، اشہدوا ملائکتی، میرے فرشتوں
گواہ رہو انی قد غفرت لہم کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جب اللہ رب العالمین ان حاجیوں کو معاف کر دیتا ہے، فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، تو شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، شیطان ذلیل و پریشان ہوتا ہے اور مضطرب ہو کر کے کہ میں نے سال بھر گمراہ کیا، میں نے سال بھر لوگوں کو بھٹکایا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے اور وہ جنت نہ جا سکے، لیکن ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین نے اتنے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ وہ شیطان پریشان ہوتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ حضرات گرامی، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین جتنے بندوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، دوسرے کسی مہینے میں نہیں کرتا ہے، دوسرے کسی ایام کے اندر، دوسرے کسی دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے بارے میں؟ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، فرائض نماز کے ساتھ ساتھ سنن و نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنا چاہیے، نفل نماز پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، دن میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک، 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے، 10ویں دن نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ عید کا دن ہے، عید کے دن اسلام میں، شریعت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو عید کے دن ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، اس لیے شرعاً یہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذی الحجہ کے 9 ذی الحجہ مہینے میں شروع سے لے کر کے 9 دنوں تک، یعنی 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان ایام میں ذی الحجہ مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کی فضیلت ہے، صرف فضیلت ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کی فضیلت بتائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ فضیلت بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، فضیلت تو اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمیں یہ فضیلت تبھی ملے گی، ہم اس نیکی کے حقدار تبھی ہوں گے جب ہم قرآن و حدیث کے اندر بتائے گئے اصول کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں یہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ سنت ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ اس مہینے میں عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ رب العالمین کی معافی کے طلبگار ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان 10 دنوں کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سنت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کا بھرپور اہتمام کریں۔ سامعین حضرات، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں رکھی ہے؟ ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہاں تک کہ لوگ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر آتی ہے، ان 10 دنوں سے ان 10 دنوں کو کمپیئر کیے ہیں، دونوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، کیا رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا پھر جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ مہینے کے 10 دن ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں؟ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے کہ سب سے افضل دن یہ ہے، حدیث کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے، محدثین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو رمضان مہینے کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے،
ان کی فضیلت بالاتفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی راتوں کی فضیلت زیادہ ہے، اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کے دن کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی رات کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے وہ رات کی بات ہے اور یہ دن کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر طرح کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے۔ آپ دوسرے مہینے میں حج نہیں کر سکتے، دوسرے مہینے میں آپ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن اس مہینے میں آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں۔ عرفہ کے دن، جس دن اللہ رب العالمین لاکھوں لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں لاکھوں حاجیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، کوئی سال کا دوسرا دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین اتنے سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہو، اتنے سارے لوگوں کو بخشش کا پروانہ بانٹتا ہو۔ یہ صرف ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہی عرفہ کا دن آتا ہے، اور اسی دن کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ کیا معلوم، جہاں بہت سارے لوگ حلال پیسوں سے جاتے ہیں، حلال پیسوں سے حج کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، ان میں سے 2-4 غلط آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کے ساتھ اسے بھی معاف کر دے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اگر حلال پیسہ ہوگا تو انشاءاللہ جو چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دے گا۔ لہذا ان 10 دنوں میں چونکہ بڑی بڑی عبادت جمع ہو جاتی ہے، قربانی ہے، حج ہے، روزہ ہے، آپ اسی مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ اتنی ساری خصوصیات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ہم جس دھرم کو مان رہے ہیں، ہم جس اسلام کو مان رہے ہیں، ہم جس قرآن کو مان رہے ہیں، ہم جس حدیث کو مان رہے ہیں، ہم جس اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں اور جس محمد نبی کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں، اس کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، اس شریعت کی تکمیل اسی 10 دنوں کے اندر ہوئی۔ خاص کر کے عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی۔ اس دین کی جو تکمیل ہوئی ہے، یہ دن جو مکمل ہوا ہے، ہماری جو شریعت ہے اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس کی تکمیل، اس کو مکمل کیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے عرفہ کے دن۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح سند ہے اس کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے آ کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی، اگر ہماری کتاب میں ہوتی، تو وہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے، خوشی کا دن بنا دیتے، جشن کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سا دن ہے، نہ وہ کون سی آیت ہے جس آیت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اگر وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی، ہماری کتاب کے اندر نازل ہوتی، تو وہ اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہودی جواب دیتا ہے، وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ آیت یہ ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دیا۔ تو دین کی تکمیل کا اعلان عرفہ کے دن ہوا، اس لیے بھی عرفہ کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اس یہودی کو جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب، کس دن اور کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کے دن، جمعہ کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جب آپ عرفہ کے میدان میں تھے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو ایسے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو عید کے دن ہی نازل کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جمعہ کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے سے ہی عید کا دن بنا کے رکھا ہے
تمہارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بولو گے تب ہم عید منائیں گے۔ یہ ایک دین فطرت ہے، اس خالق حقیقی اور مالک ارض و سما کا بھیجا ہوا دین ہے، اور اس کی بنائی ہوئی شریعت ہے جو ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تمہاری مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے سے عید کا دن بنا کے رکھا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس دن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس دن کی بہت فضیلت ہے، لیکن فضیلت کب ہوگی؟ اس فضیلت کو سن کر کے، اس فضیلت کو جان کر کے کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا فائدہ تبھی ہوگا، ہمیں اس کا لابھ تبھی ہوگا جب ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں گے، جب ہم اس پر عمل کریں گے تبھی جا کے ہمیں ان فضیلت سے کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ اس فضیلت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ 5 منٹ نہیں، 5 منٹ پہلے چھوڑنا ہے۔ حضرت گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی خاص طور پر جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ان کے 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات میں نے بتایا کہ اس دن دین کی تکمیل ہوئی۔ عرفہ کا دن اسی 10 دن کے اندر آتا ہے، جن دنوں میں اللہ رب العالمین حاجیوں کو بخش دیتا ہے، عام بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ ساتھ ہی ان 10 دنوں کے اندر وہ دن بھی ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، سب سے افضل دن ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن جو ہے قربانی کا دن ہے، اور دوسرا دن ہے یوم القر، یعنی مینا میں ٹھہرنے کا جو دن ہے۔ یہ 2 دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے، اور اس دن کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جس دن ہم عید مناتے ہیں، جس دن کو ہم بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے جس دن کو ایک مثالی دن بنا دیا، جس دن کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ اہمیت دیا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کی پوری زندگی امتحان اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور بہت ہی محبوب اللہ کے بندے تھے، اس بندے نے اللہ رب العالمین سے بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ، بہت ہی مانگنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک بیٹا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، پھر 86 سال کی عمر میں جا کے اللہ رب العالمین اس کو ایک بیٹا نوازتا ہے جس کا نام اسماعیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بعد 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں جا کے اس کو ایک بیٹا نصیب ہوتا ہے جن کا نام اسماعیل ہوتا ہے۔ وہ بھی جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، 13 سال کے آس پاس ہو جاتا ہے، دوڑنے کھیلنے کودنے کے لائق ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ خواب میں دکھاتا ہے، اللہ رب العالمین خواب میں دکھاتا ہے کہ ابراہیم تم اپنے لخت جگر کو، اپنے محبوب بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو، اس کی قربانی پیش کرو۔ اور آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ نبی کے خواب میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا ہے، ہمارے خواب میں شیطان آ سکتا ہے، ہمارے خواب میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن نبی کے خواب میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ شیطان وہ روپ اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب کی بنیاد پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے پوچھتے ہیں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى،
کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تم بولو، مجھے اپنی رائے دو۔ بیٹے بھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹا بھی ویسا تھا، باپ جس طرح سے نیک تھا بیٹا بھی ویسا نیک تھا، باپ ہو تو ایسا بیٹا ہو تو ایسا۔ آج کے باپ بیٹے میں بہت کڑواہٹ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ دوریاں پائی جاتی ہے۔ ہم اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو پڑھنا سننا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں کیا عبرت ہے، کیا درس ہمارے لیے موجود ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے جو میسج ہے ہمیں اس چیز کو لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا نیک بنایا تھا۔ باپ جس طرح سے نیک تھا بیٹا بھی اسی طرح سے نیک تھا۔ باپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہذا تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے بھی راضی ہو جاتے ہیں، رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ برکیف ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو قربانی کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ان کے بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کو کیا مقصد تھا؟ امتحان مقصود تھا، جانچنا مقصود تھا کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، ان کے بیٹے بھی راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین متقی لوگوں سے بھی قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی لوگوں سے ہی ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ہم لاکھ قربانی پیش کر دیں، بڑے سے بڑا بکرا پیش کر دیں، بھاری سے بھاری قیمت کا بیل ذبح کر دیں، بھاری سی بھاری قیمت کی گائے ذبح کر دیں، لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، تو پھر ہماری وہ قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جس جذبے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام خود کو قربان ہونے کے لیے راضی ہو گئے تھے، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی پیش کرنی ہے اور حلال پیسے سے قربانی پیش کرنی ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے، نام کمانے کے لیے ہم قربانی پیش کریں، یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم قربانی کر دیں، کچھ گوشت تقسیم کر دیں، خود کھا لیں، فریج میں بھر کے رکھ دیں، سال بھر کھائے، 6 مہینہ کھائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بیان کیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اگر اللہ رب العالمین کو کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری دل کی جو کیفیت ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی پیش کیا، کس نیت سے اور کس ارادے سے تم نے قربانی پیش کیا، وہ نیت پہنچتی ہے۔ اور اللہ کا جو وہ خوف ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو وہ مادہ ہے، وہ مادہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے۔ لہذا ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ حلال پیسے سے قربانی پیش کرنا ہے۔ تو اس قربانی کی وجہ سے بھی ان 10 دنوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں اور اس کو مختصر میں 2-4 باتیں کہتے ہوئے میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی، ہمارے لیے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، جو لوگ حج کو گئے وہ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین انہیں خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لے آئے، اور اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا نصیب بنائے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے گھر کی زیارت کی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے گھر کے حج کرنے کی، ہمیں بھی اللہ رب العالمین بلائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک موقع نصیب کرے کہ ہم اس کے گھر کی زیارت کر سکے، ہم اس کے گھر کا حج کر سکے، ہم اس کے گھر کا طواف کر سکے، صفا اور مروہ کا جو ہے نا یہ سعی کر سکے، اور اللہ کو راضی کر سکے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حلال کمائی پہ دھیان دیں۔ سب سے پہلے ان 10 دنوں میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، توبہ کے ذریعے
اللہ کو راضی کرنے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے اپنی زندگی کی شروعات کریں، ایک نیا آغاز کریں، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ گناہ ہوں گے، ہمارے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، ہمارے پاس وہ سارے گناہوں کے پہاڑ ہوں گے کہ ہم نے کسی اوپر ظلم کیا، ہم نے کسی کی جو ہے نا کوئی چیز ہڑپ لی، زمین ہڑپ لی، کسی کی بےایمانی کر لی، ان ساری چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور پھر ایک نئی شروعات کریں۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہم ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ حلال کھانے کی آپ کوشش کریں۔ اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہوگی، ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی، ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہوگی، ہمارا حج کسی کام کا نہیں ہوگا، ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، ہمارا صدقہ و خیرات کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، ہمارا پینا صحیح نہیں ہے، ہمارا کھانا حلال ہے، ہمارا پینا حلال ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو حالت سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اس کی بہت ساری صفتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی، ایھا الناس کلوا حلالا طیبا، لوگو حلال کھاؤ، اس کے بعد آپ ایک لمبی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے۔ ایک تو جب آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب سفر لمبا ہو تو دعا کے قبولیت کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسری صفت تو 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ جب آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبا سفر ہو تو لمبا سفر ہونے کی وجہ سے بھی دعا کی قبولیت کا چانس اور بڑھ جاتا ہے۔ تیسری خوبی یہ بتائی گئی ہے، اشعثا، اس کے جو ہے نا بال پرگندہ ہو، ان کو بال سنوارنے کا، ان کو بال سجانے کا موقع نہیں ملتا ہے سفر میں، اس کے بال جو ہے نا بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے میں سیدھے سادے لگتے ہیں، دیوانے اور مجنون لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی دعا کی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی بات جو بتائی گئی ہے، اغبرا، اس کے کپڑے جو ہے غبر آلود ہوں، اس کے کپڑے میں دھول پڑے ہوئے ہوں، تو اس کیفیت کی وجہ سے بھی اس کی عاجزی اور انکساری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی دعا کے قبول ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ایک صفت یہ بھی بتایا گیا ہے، یمد یدہ، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور جب آدمی آسمان کی طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے، تو پھر اس کی دعا کی قبولیت کا چانس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک آخری صفت جو بتائی گئی ہے، پھر یہ بتاتا ہے یا رب، یا رب، رب کا حوالہ دیتے ہوئے، اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کا چانس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، حرام طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کی ایسے شخص جو حالت سفر میں ہو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ رب کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں اللہ رب العالمین نے رکھا اور کہا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، لیکن انہوں نے غلطی کی، اس نے بھول کیا اور وہ غلطی سے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اس درخت کے پاس چلے گئے، جس کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا، ان کی غلطی ہوئی اور ان غلطیوں کی معافی اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار عالم، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر اللہ تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم جو ہے نا خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، رب اللہ کی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی صفت ہے
کہ اس صفت کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنے سے، اللہ سے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، شیطان نے بھی رب کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے مانگا تو شیطان کی بھی دعا قبول ہو گئی اور اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ مل گئی۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے بھی دعا کیا تھا پروردگار ہمیں بھی قیامت تک مہلت دے دے، تو شیطان نے بھی رب کا حوالہ دے کر مانگا تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے رب کا حوالہ دیتے ہوئے، رب کی صفت کا حوالہ دیتے ہوئے رب سے مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کا پینا صحیح نہیں ہے، حرام طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں اس طرف خاص دھیان دیں کہ ہم لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، لاکھ حج کر لیں، لاکھ قربانی پیش کر دیں، لیکن اگر ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، ہمارا پینا صحیح نہیں ہے، ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں اور حرام طریقے سے ہماری پرورش ہوئی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ساتھ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پیدا کرنے کا مقصد عبودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ ہم اللہ کی بندگی کیوں کریں گے؟ اللہ کی جنت لینے کے لیے۔ تو اگر ہمارا کھانا حرام ہوگا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی بندے کے پیٹ کے اندر حرام طریقے کا جاتا ہے تو اس کے 40 دن کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہمیں جنت کہاں سے ملے گی؟ جب حرام کھائیں گے، روزہ ہمارا نہیں ہوا تو ہمیں جنت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اس طرف خاص طور پر دھیان دیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، جو حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کے لیے معافی چاہنے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔